بھائی جان بڑے بھائی جان اقبال نے 2 شادیاں کی تھی۔ ان کی دونوں شادیوں کی کہانی بھی بڑی عجیب ہے۔ ہوا یوں کہ جب بھائی جان انجینئر بن کے عہدے پہ تعینات ہو گئے تو اچانک پورے خاندان میں ایک دلچسپ دوڑ لگ گئی کہ کسی طرح ان کی شادی ان کی لڑکی سے ہو جائے۔ بھائی جان تھے بھی گورے چٹے، نرم ہاتھوں اور دمکتے پیروں والے۔ صبح موٹر سائیکل پہ دفتر کے لیے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے بال بناتے تو اکثر کنگھی بالوں کی مانگ میں پھنسائے پھنسائے ناشتہ کرتے۔ کبھی کبھی تو بالوں میں کنگھی پھنسائے پھنسائے آپ دفتر کے لیے نکل جاتے۔ دفتر جانے کی تیاری خوب دل لگا کے کرتے، ٹہل ٹہل کے کپڑے بدلتے، شوخ ٹائی لگاتے، کپڑوں کی استری خراب نہ ہونے دیتے۔ مجال ہے جو کپڑے پہ کوئی داغ دھبا لگا ہو یا استری کی دھار دھندلی ہوئی بھی۔ آنکھوں پہ سنہری فریم کی اینک سے ان کی چمکتی ہوئی آنکھیں کسی شوخ چڑیا کی طرح پھدکتی رہتی۔ گلی محلے کی لڑکیاں اپنی کھڑکیوں سے لگی ان کے انتظار میں لٹکی رہتی۔ سامنے 2 گھر چھوڑ کے 2 بہنیں تو آپس میں ایک دوسرے کی بیری ہو گئی تھیں کہ کون بھائی جان کو رجھاتی ہے۔ بھائی جان موٹر سائیکل پہ دروازے کے آگے کک مارتے تو ٹھک ٹھک گھروں کے دروازے اور کھڑکیوں کے پٹ کھولتے۔ لڑکیاں کسی نہ کسی بہانے گلی میں نکل آتی اور بھائی جان کو موٹر سائیکل پہ پاؤں سے گیئر لگاتے دیکھ کے یوں اچھلنے کو تیار، پنجوں کے بل ہو کے سینہ باہر نکال کے آگے آتی، جیسے موٹر سائیکل کے آگے اچھل کے لیٹ جانے والی۔ بھائی جان بھی خوب کھڑے کھڑے موٹر سائیکل کے داہنے ہینڈل پہ ایکسیلیٹر کو مٹھی میں دبا دبا کے گھماتے۔ موٹر سائیکل شوں شوں کرتا۔ بھائی جان کے داہنے زمین پہ رکھے پاؤں کے پاس سے ہوتا ہوا چمکتا سفید موٹا موٹر سائیکل کا سائلنسر منہ کھول کے دھوئیں کی پچکاری چھوڑ کے پوری گلی کو سرمئی نیلا نیلا کر دیتا۔ سامنے کھڑی کوئی نہ کوئی پڑوسن اپنی آنکھوں میں شہد کی بوتل کا ڈھکن کھول دیتی اور کھڑے کھڑے پوری گلی مٹھاس سے چپ چپ کرنے لگتی۔ بھائی جان بائیں ہاتھ سے کلچ دباتے، بائیں پیر کا پنجہ اوپر اٹھاتے اور شہد کی بوتلوں کو کترا کترا چکھتے ہوئے گیئر لگا کے ایکسیلیٹر گھما دیتے۔ موٹر سائیکل کھڑی کھڑی اگلا پہیا 3 انچ اوپر اٹھا کے بھائی جان کی دمکتی پھدکتی چڑیا جیسی روشن آنکھوں کو اینک کے سنہرے فریم میں سجا کے نگاہوں کی اڑان بھرتی اور موٹر سائیکل فراٹے سے شہد کی بوتلوں سے ڈھکن ٹھس سے کھولتا ہوا چپچپاتی میٹھی ہوئی گلی سے نکل جاتا۔ وہ لڑکیاں آ کے کسی نہ کسی بہانے بعد میں امی جی آپ کے پاس بیٹھ جاتی۔ اکثر آتے ہوتے اپنے گھر کی کسی چمکتی نازک چینی کی پھولوں کے نقشوں نگار والی پلیٹ میں پکا کے کبھی میٹھی کھیر کبھی نمکین چاول لیتی آتی۔ بہانہ بناتی گھر میں نیاز پکائی تھی، خالہ آپ کے لیے۔ آتی وہ لڑکیاں اس وقت جب بھائی جان کے دفتر سے لوٹنے کا وقت ہوتا، پھر وہ بھائی جان کے سامنے بھاگم بھاگ امی جی آپ کا ہاتھ بٹاتی پھرتی۔ آپ باورچی خانے میں ہوتی تو آپ بس کچن میں بیٹھ جاتی اور آپ کو اٹھ اٹھ کے نمک مرچ مسالوں کی شیشیاں تاک سے نکال کے پکڑاتی رہتی۔ آپ صحن میں چارپائی بچھا کے بڑیاں بنا رہی ہوتی تو پھسکڑ مار کے چارپائی پہ چڑھ کے بیٹھ جاتی اور آپ کے ہاتھ سے بڑیوں کا مسالہ لے کر بچھے ہوئے کپڑے پہ ہاتھ سے ان کی بوندیاں بنا بنا کے رکھتی جاتی۔ آپ سے امی جی وہ لڑکیاں چہک چہک کے باتیں کرتی کرتی بھائی جان کو تکتی رہتی اور ان سے بھی کسی نہ کسی بہانے بات چھیڑ دیتی۔ کہتی بھائی جان کو وہ بھی بھائی جان ہی تھی، مگر ان کے منہ سے جب یہ لفظ نکلتا لگتا ان کے حلق سے لفظ جان زور سے نکلتا اور بھائی کہیں کہتے کہتے گم ہو جاتا۔ آپ کو امی جی وہ کسی نہ کسی بہانے اپنے گھر بھی بلا کے لے جاتی۔ کوئی آپ کو اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ دکھاتی، کوئی اپنی تصویروں کی البم آپ کے ہاتھ پکڑا دیتی، آپ کی پلیٹ میں اپنی ہانڈی میں موجود بہترین موٹی بوٹی اٹھا کے ڈال دیتی۔ ان کی مائیں بھی آپ کو احترام اور پیار سے کبھی بہن کبھی آپا کہہ کے پوچھتی، بڑے بیٹی کی شادی کب کر رہی ہو آپا؟ آپ مسکراتی رہتی۔ آپ کی مسکراہٹ کتنی معصوم اور دلکش تھی، جب آپ مسکراتی تو لگتا کائنات گنگنا رہی۔ آپ کو بھی بھائی جان کی شادی کا بہت چاو تھا۔ گھر میں آپ کہتی بالے کے لیے تو کوئی حور لے کر آؤں گی، پڑھی لکھی جو میرے بالے کے ساتھ کھڑی سجے۔ انہی دنوں گھر میں
ہمارے چاچے، پھوپھیاں، خالائیں اور ماموں بھی پھل اٹھائے آنے لگے۔ 4 چاچے تھے۔ سب سے چھوٹے چچا صدر کی بیٹیاں تو چھوٹی تھی۔ باقی 3 چچاؤں میں منجلے چچا سراج کو ان سے بڑے نظر چچا نے اپنے حق میں دستبردار کرا لی۔ ان سے بڑے چچا بدر فوت ہو چکے تھے۔ بیٹیاں ان کی زیادہ تر پہلے ہی بیاہی جا چکی تھی۔ اب نظر چچا آپ کے پیچھے پڑ گئے۔ کبھی آ کے سویٹر بنا ہوا دکھا رہے، بی بی یہ اختر نے بنا ہے، دیکھیں ڈیزائن، بوندیوں میں ہیرے کی کنی جیسی پھٹکیاں ہیں۔ آپ بایاں ہاتھ چہرے پہ رکھ کے اسے کھول کے باہر کی طرف یوں ہلاتی جیسے پنکھی ہلائی ہو۔ سویٹر بنانے کے نمونے تو پورے محلے سے عورتیں آپ سے سیکھنے آتی تھی۔ کبھی نظر چچا کالے پراندے کے نیچے پیلے نیلے موتی لگے ہوئے لا کے دکھاتے، بی بی اختر نے کل یہ پرانا مکمل کیا، اور یہ دیکھ بی بی اختر کے ہاتھوں کا بنا ہوا کناروں پہ کروشیت سے موتی پروئے ہوئے دیکھ بی بی کھولیں تو ہاتھ جتنا چوڑا۔ آپ ادھر نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھتی اور ناک چڑھا کے یوں کچھ سونگتی جیسے ناگوار بدبو کا جھونکا آیا ہو۔ چچا نظر بھی ہار ماننے والے نہ تھے۔ لمبے قد کے پتلے سے بندے، سر کے سرمئی کالے سفید کھچڑی بال کندھوں تک ان کے گرے ہوتے، مٹھی بھر داڑھی ان کی زیادہ تر ٹھوڑی کے نیچے تھی۔ ان کی موٹی موٹی آنکھیں اینک کے دھندلے شیشوں میں چمکتی رہتی۔ وہ لگاتار خود ہی بولتے بولتے ہی کر کے معصوم پرندے کی طرح ہنستے، اور ان کے موٹے ہونٹوں سے تھوک کے قطرے اچھلتے۔ وہ باتیں کرتے کرتے سر پہ لپیٹے سفید سرمئی دھاریوں والے صافے سے اپنے ہونٹ پونچھتے رہتے۔ بڑے ادب سے آپ کے پاس وہ بیٹھ جاتے اور باتیں کرتے کرتے ان کے ہاتھ بھی ان کے سینے کے آگے یوں ہلتے رہتے جیسے وہ کسی اندرونی وجد میں رقص کر رہے۔ بار بار آپ کو مخاطب کرتے، بی بی یہ دیکھو، اختر نے گھر میں اچار ڈالا اپنے ہاتھ سے، مجال اس کے بنائے اچار کو پھپھوندی لگے۔ تیل خالص سرسوں کا لا کے میں نے کوہلو سے اسے دیا، دیکھ کیسا چمک رہا ہے بی بی۔ آم کیسا کاٹا اختر نے، ایک ایک پھاڑی جیسے برفی تراشی۔ یہ ہری مرچیں دیکھیں بی بی، اچار میں ڈالی ہیں، ہری کچور، بازار کا اچار تو حلوے کی طرح گھلا گھلا ہوتا۔ یہ دیکھ بی بی، آم کی قطریں، لمبی ہری مرچیں، یہ 7 لہسن کی پوتیاں بھی، سب یوں تازہ بتازہ اصل رنگ ہے نا مہارت بی بی؟ بی بی بس آپ سے سب کچھ سیکھا ہے اس نے، میں نے اسے بتایا بی بی کیسے اچار ڈالتی، بس ایک بار سمجھانے سے سمجھ گئی۔ یہ گاجر بھی کاٹ کے ڈالی ہوئی اچار میں بی بی، ذرا چکھ کے دیکھیں، ذرا سا چکھ لیں، دیکھیں تو صحیح، مسالے سب پورے، نمک بھی تیز نہیں ہے، اور بی بی کرارا بھی جیسے آپ بناتی ہیں۔ کسی دن آپ چلے نا گھر ہمارے، چاول پکاتی اختر ایک ایک دانہ الگ موتیوں کی طرح، سارے نسخے آپ سے سیکھیں۔ آپ کی طرح پلاؤ پکا کے وہ دیگچی کے ڈھکن پہ کوئلے ڈال کے نیچے سے لکڑی باہر کھسکا کے چولہے کی آگ ہلکی گرم کر کے انہیں دم دیتی۔ دم دینے سے پہلے اندر دیگچی میں لیمو تھوڑا سا نچوڑ دیتی۔ بی بی آپ سے ہی گر سیکھا، ایک بار ادھر آپ کو پلاؤ بناتے دیکھا، بس سیکھ گئی۔ کہتی بھی ہے مجھے، ابا جی میری استاد تو تائی جی ہیں، سب کام کرنے ان سے سیکھیں۔ کپڑے دھوتے وہ آپ کو دیکھ گئے، حیران وہ، تائی جی کتنا سونا کام کرتی۔ بی بی کپڑے ہی دیکھیں میرے، لگتا دھلے بھی یہ نئے کے نئے لگتے نا، قمیض بھی شلوار بھی 5 بار دھو چکی وہ، ایسا مل مل کے صابن لگاتی ہے کہ مجال ہے جو کہیں داغ رہ جائے، پھر کھلے پانی میں کھنگال کے یوں نچوڑتی ہے کہ کپڑے میں ایک بوند پانی نہیں رہتا، مگر کپڑے میں بل بھی نہیں آتا، جو اکا دکا بل رہ جائیں تو چمکتے ہوئے تار پر ڈالنے سے پہلے نکال دیتی۔ ہی بی بی وہ رنگدار کپڑوں کو سکھاتی بھی چھاؤں میں ہے، آپ نے کہیں کہا تھا نا، اس نے سن لیا کہ دھوپ میں کپڑے کا رنگ اڑ جاتا، پھیکا ہو جاتا ہے رنگین کپڑا، خاص طور پہ سوتی کپڑا کاٹن کا، خالص کاٹن کا ہے یہ سوٹ بی بی، جتنا نیلا خریدا تھا 5 دھلائیوں کے بعد بھی اسی طرح ہے نا، لگتا ہے نا نیل دیا ہو جیسے، نہ رنگدار کپڑے کو وہ نیل تھوڑی دیتی ہے، سفید کپڑوں کو آدھا گھنٹہ نیل ملے پانی میں بھگو کے رکھتی، سوکھ کے کپڑا ستاروں کی طرح چمکتا، وہ جو پیلا پن سفید کپڑے پہ آ جاتا، مجال ہے وہ ہے۔ لی کو بھی اس نے سفید کپڑوں کو دینا
آپ سے سیکھ لیے۔ لو دیکھ بی بی اس کی ذہانت، آپ کے غسل خانے میں گئی، ادھر لیکو کی خالی شیشی اس سے مل گئی۔ وہ چھپا کے لے گی، مجھے دکھا کے بولی، ابا جی یہ کیا ہے؟ تائی جی نے سفید کپڑوں کو دھو کے بالٹی آدھی پانی سے بھر کے اس کے 7 قطرے ڈالے تھے۔ 20 منٹ بعد نکال کے نچوڑے، کپڑے چمک گئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مجھے لا دے بازار سے۔ میں نے ایک چھوڑ اسے 2 شیشیاں لا دی۔ کبھی چچا نظر گاؤں سے آتے ہوئے پوٹلی بھر کے انابی پکے ہوئے کاٹھے بیر اٹھا لاتے۔ دیکھ بی بی گھر کی بیری کے بیر اختر نے موتیوں کی طرح اپنے ہاتھ سے درخت پہ چڑھ کے توڑے۔ ہی ہی ہی، میں تو حیران رہ گیا، اتنے کانٹوں بھری بیری پہ چڑھ کیسے گئی؟ پوچھا بھی میں نے۔ بولی، ابا جی پرانی پھٹی ہوئی دری شاخوں پہ رکھ رکھ کے چڑھ گئی کہ تائی جی کے لیے نیچے گرے ہوئے بیر تھوڑی بھیجوں گی۔ بی بی پکے بیر پہ میٹھا شیرہ ہوتا ہے نا، اس پہ مٹی لگ جاتی۔ اوپر چڑھ گئی، دوپٹے کی جھولی بنا کے گلے میں ڈالی، ایک ایک بیر چن چن کے بسم اللہ کر کے توڑ دی، توڑ توڑ کے جھولی بھر لی۔ بس بی بی آپ بھی میری جھولی اب خالی نہ جانے تھے۔ آپ کے گھر وہ آ گئی تو دیکھنا کیسے گھر کو چمکا کے رکھے گی۔ آپ یہ بیر کھا کے تو دیکھیں بی بی۔ چارپائی پہ دھلی ہوئی سفید چادر بچھا کے اسے دھوپ میں رکھ کے یہ بیر اس نے سکھائے ہیں نا شہد کی طرح میٹھے۔ آپ بس ان گرمیوں کی چھٹیوں پہ گاؤں آئیں۔ ایک بار گرمیوں کی چھٹیوں میں بھائی جان ہم سب کو لے کر گاؤں گئے، یاد ہے امی جی؟ چچا نظر کے گھر میں ان کی بیٹی اختر نے اپنے صحن کے بیچ کھڑی بیری کے کانٹوں میں لال سوئے سیب اور پیلی پکی ہوئی ناشپاتیاں پرو تھی۔ لگتا تھا بیری پہ پھلوں کے کمکمے جگمگا رہے۔ پھر چچا نظر آپ کو لے کر بیری کے نیچے گئے۔ دیکھ بی بی اختر کی برکت، بیری پہ سیب اگا دیے، ناشپاتیوں کو ہجوم بیری پہ لگا دی۔ کچا گھر ان کا سارا تازہ پوچا کیا ہوا، دیواروں پہ مٹی میں لال پیلے نیلے ہرے رنگ ڈال کے بیل بوٹے بنائے۔ کمرے میں نیچے کچا فرش رنگوں کے پوچے سے یوں سجایا ہوا جیسے کوئی قالین بچھا۔ دیکھ بی بی یہ کچا فرش تھوڑی لگتا، سب اختر نے اپنے ہاتھوں سے کیا۔ دیکھ بی بی میں تو سمجھتا تھا وہ صرف رومال میں پھول کاٹنے جانتی ہے، اس نے تو پورے فرش کو رومال بنا دی، قالین بنا دیا۔ ادھر انگیٹھی پہ دیکھ بی بی، یہ ٹوٹے ہوئے گلاس اکٹھے کر کے ان پہ کروشی کے غلاف کیسے چڑھائے ہیں اس نے۔ اندر ان کے پھولوں کے گلدستے بھی اس نے آپ کے لیے خود بنائے۔ پتہ نہیں کدھر کدھر سے ہر رنگ کا پھول لے کر آگئی۔ مجھے کہنے لگی، پتہ نہیں تائی جی کو کس رنگ کا پھول پسند ہے۔ بی بی کون سا پھول اچھا لگا؟ یہ دیوار کے ساتھ لکڑی کا اڈا بنا دیکھا بی بی؟ اس پہ وہ دری بنا رہی تھی، بس تھوڑی سی رہ گئی۔ دیکھ بی بی نیچے بارڈر میں 3 رنگ، اندر 7 رنگوں کے پھول، بس تھوڑی سی دری رہ گئی۔ کہتی ہے آج رات لالٹین جلا کے پوری کر لے گی، بس آپ کے جانے سے پہلے پہلے مکمل کرے گی۔ بی بی اختر کہتی ہے تائی جان اپنی چارپائی پہ یہ دری بچھائے ہیں، بس ہے نا کملی؟ کہتی تائی جی سے مجھے بہت پیار ہے۔ آپ کو محسوس ہوتا ہوگا بی بی، آپ کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں کیسی چمک آ جاتی، ستارے سے اس کی آنکھوں میں ٹمٹماتے نظر آتے ہیں۔ دیکھا بی بی آپ نے؟ گاؤں میں وہ ہمارا بڑا یادگار قیام تھا، گھر گھر میں ہماری دعوت ہوتی، ہر کوئی امی جی آپ کو خوش کرنے میں لگا تھا۔ دادی جان بھی ان دنوں گاؤں میں ہمارے ساتھ ہی تھی، ساتھ ہی ٹرین پہ لاہور سے گاؤں گئی تھی۔ ان کی عمر 90 سے اوپر تھی، مگر منہ میں پورے دان تھے، کانوں سے بھی ٹھیک سنتی، قرآن پڑھتے ہوئے ایک موٹے سے کالے فریم والی اینک لگا لیتی، جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور اس پہ انہوں نے کالی ڈوری باندھی تھی۔ سر کے بال سفید دھنی ہوئی روئی کا گٹھا لگتے، چہرے کے نقش موٹے موٹے تھے، جھریاں چہرے پہ کچھ ایسے تھیں کہ وہ ہر وقت مسکراتی ہوئی نظر آتی۔ شاید انہوں نے اپنے چہرے کو برس ہا برس مسلسل کسی مسکراتی سوچ میں سوچتے گزارا کہ ان کے گورے ملائم پوپلے سے چہرے کی جلد ڈھلک کے ایک ٹھہری ہوئی میٹھی سی مسکراہٹ پہ جم گئی تھی۔ ان کی زندگی میں کہیں کوئی جلدی نہ تھی، کوئی وسوسہ کبھی ان کی آنکھوں میں نہ جھلکتا، ہر وقت کوئی انجانا اطمینان ان کے چہرے سے ٹپکتا رہتا۔ وہ لمبے قد کاٹ کی تھیں مگر جسم نحیف تھا، انہیں دیکھ کے لگتا کہ اپنی جوانی میں وہ بڑے ڈیل ڈول کی ہوں گی۔
ان کے ہاتھوں، بازوؤں اور ٹانگوں کے جوڑ بڑے بڑے تھے۔ چلتی وہ سیدھی تھی، مگر زیادہ تر ایک چٹائی سی بچھا کے لمبی سی تسبیح پکڑے بیٹھی، ہولے ہولے سر ہلاتی ہوئی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی رہتی، جیسے کسی اندیکھی طاقت سے باتیں کر رہی۔ وہ یہ باتیں ایسے انہماک سے کرتی کہ انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کئی بار انہیں آواز دینا پڑتی، یا دو زانو ان کے سامنے بیٹھ کے انہیں اپنی طرف بلانا پڑتا۔ وہ اچانک سر جھٹک کے آنکھیں پوری کھول کے ایک دم سے بلانے والے کو دیکھ کے چونک پڑتی، جیسے نیند سے آنکھ کھلی۔ دادی اماں کے پاس سنانے کو کہانیوں کے ڈھیر لگے تھے، لیکن ان کی ہر کہانی کا ہیرو مرحوم دادا ہوتے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے جیسے وش سے جھومنے لگتے۔ 50 سال ہو گئے تھے دادا کو فوت ہوئے، مگر دادی جب ان کی بات کرتی تو لگتا وہ ابھی ان کے پاس سے اٹھ کے گئے اور سامنے کے کمرے میں وہ بیٹھے دادی کو نظر آ رہے۔ گاؤں میں دادی جاتی تو ان کا ڈیرا چچا نظر کے گھر ہوتا، ورنہ وہ زیادہ چچا سراج کے ساتھ رہتی۔ ہمارے پاس بھی رہتی، مگر ان کا دل چچا سراج کے گھر لگتا۔ چچا سراج ریلوے پولیس میں ان دنوں لاہور چھاؤنی میں ایس ایچ او تھے۔ انہی نے گاؤں طرف جاتی ٹرین میں پورا کمپارٹمنٹ ریزرو کروایا تھا۔ اس ایک کمپارٹمنٹ میں ہم سب کے علاوہ ان کے اپنے بیوی بچے بھی تھے۔ ان کا بڑا بیٹا سلیم تو مجھ سے 6 مہینے عمر میں چھوٹا تھا۔ اس سے 4 چھوٹے بھائی تھے، بہنیں اس کی دونوں مجھ سے بڑی تھی۔ اسی کمپارٹمنٹ میں چچا نظر کے ساتھ ان کا بیٹا افضل بھی تھا۔ افضل سارے کزن قبیلے میں سب سے عمر میں بڑا تھا۔ 4-5 اس کے بچے بھی تھے۔ وہ بیک وقت چچاؤں اور کزن دونوں کی منڈلی میں شامل ہو جاتا تھا۔ عمر میں چھوٹے چچا صدر سے تھوڑا ہی چھوٹا تھا، اس لیے سبھی چچاؤں کے ساتھ یاروں کی طرح بات کرتا اور لمبی لمبی بحث چھیڑ لیتا۔ لمبے قد کا وہ پتلا سا بندہ تھا، مونچھوں کو باریک تلوار کی طرح چہرے پہ بناتا، آنکھیں اس کی ہر ایک کو ایسے دیکھتی جیسے اس کا مذاق اڑا رہی۔ اسے ہر رنگ میں گفتگو کرنا آتی تھی، باتیں کرنے کا شوقین تھا۔ وہ بھی اپنے والد چچا نظر کی طرح حوضری کا کام جانتا تھا، مگر کام وہ کم ہی کرتا۔ چچا نظر نے لدھیانے میں ہی حوضری کا کام سیکھا تھا۔ لدھیانہ حوضری والے لاہور آگے، یہ بھی آ کے پھر انہی کے ساتھ کام کرنے لگے۔ اپنے کام کے ماہر تھے، اچھی معقول تنخواہ لیتے، مگر چند مہینے کام کر کے پھر گاؤں اپنی بیوی اور بیٹی اختر کے پاس چلے جاتے۔ افضل شہر کی کسی نہ کسی حوضری میں جا کھڑا ہوتا، کہتا ابا جی کو لے آتا ہوں، وہ کام کریں گے۔ ان کی 6 مہینوں کی پیشگی تنخواہ اگر دے دو، وہ دے دیتے۔ افضل 1 مہینے کی تنخواہ لفافے میں ڈال کے ریل گاڑی میں جاتا، اپنے ابا کو دیتا، انہیں ساتھ لا کے اسی حوضری میں چھوڑ دیتا۔ وہ حوضری میں کام پہ جٹ جاتے۔ افضل گھر جاتے ہوئے بکرے کی آدھی ران کٹوا کے ساتھ لے جاتا اور ہانڈی میں خوب گرم مسالے ڈال کے گوشت بھونتا۔ اس کی پوری گلی بھنے گوشت کی خوشبو سے مہکنے لگتی۔ ساتھ وہ حقہ تازہ کر کے بیٹھ جاتا اور تاش کی منڈلی لگا لیتا۔ تاش کا وہ بہت ماہر تھا، سیپ، رنگ، ڈبل سر، اس سب میں تیز تھا۔ باتیں بھی اس کے پاس سنانے کو بہت تھی، اسے عملیات کرنے کا بھی شوق تھا۔ گلی محلے میں اس بات میں بھی مشہور تھا کہ اگر کسی کو جن یا کوئی بدرو چمٹی ہو تو وہ دم کر کے اور دبکے مار کے جن اور بدرو کو نکال دیتا۔ چچاؤں میں وہ بیٹھتا تو چچا سراج خوب اس کا مذاق اڑاتے کہ بھئی واہ، تم تو اپنے ابا کو ایڈوانس پیسے لے کر بیچ آتے۔ پھر وہ ان سے لڑ پڑتا، کہتا میرا ابا ہے، جو مرضی کروں، آپ کو کیا۔ باقی کزنز کے لیے وہ ایک دلچسپ ساتھی تھا، جو تاش خوب مزے لے کر کھیلتا، پرانی کہانیوں کو عینی شاہد کی طرح سناتا، نئے ماحول کے چٹخارے بھی لیتا، اور ہر لمبی نشست کے آخر میں باقی کزنز کے ساتھ خوب گرما گرم بحث کے بعد لڑائی کرتا۔ چونکہ وہ خود کوئی کام کاج نہیں کرتا تھا، اس لیے ہر خوشی غمی کے موقع پر وہ شروع سے لے کے آخر تک موجود رہتا اور تھوڑے تھوڑے وقفے بعد لڑائی جھگڑا کر کے ماحول کو ٹھنڈا یا مردہ نہ ہونے دیتا۔ اسے کسی بھی وقت لڑائی کا تماشا شروع کرنے کا خاص ملکہ حاصل تھا۔ شادی کی کوئی تقریب ہوتی، کھانا آتا، لو یہ ٹھنڈا کھانا ہمارے آگے ہی رکھنا تھا، میزبان کی بھویں تن جاتی۔ یہ لقمہ لیتا، چہرے پر شدید پھیکے پن کی تصویر چڑھاتا اور منہ ہلاتے ہلاتے بولنے لگتا توبہ، مرچیں کتنی تیز ہیں۔
گلاس پکڑتا تو پکڑ کے ہاتھ مار کے دور پھینکتا، اسے کبھی دھلا بھی لیا کرو، کتنا چکنا ہے۔ بس یہ ایسی ہی کوئی چھوٹی موٹی بات کرتا، باتوں کے فلیتے میں شرلیاں پھر چلنے لگتی، دوسرے سب اس کے خلاف اکٹھے ہو جاتے، اس پہ طنز کے تیر چلاتے۔ ویلے بیٹھ کے کھانے کی عادت ہے، کام کوئی کرنا نہیں، دوسروں کی میمیں نکالتا رہتا ہے۔ افضل بھائی کو جنگ شروع ہونے کا جیسے انتظار رہتا، ادھر دوسروں نے باتوں کی مشین گن چلائی، یہ جواباً ان پہ توپیں داغنے لگتا، خوب گھن گرج شروع ہو جاتی۔ وہ محفل جو چند منٹ پہلے ٹھنڈی بے جان سی تھی، وہ چٹکلوں، تیز و تند جملوں، کہکہوں اور دھمکیوں کی گھن گرج سے ہمکنے لگتی۔ ہر کسی کو پھر موقع مل جاتا، ہر کوئی اپنے اندر چھپی رکاوٹوں، تلخیوں اور محرومیوں کے بند پریشر کوکر کھول کے ابلنے لگتا۔ جو ملمہ کسی نے اپنے چہرے پہ چڑھایا ہوتا وہ نقاب سرک جاتا، ہر کوئی اپنی اصلی جبلتی شکل میں سامنے آ جاتا، چہرے کے خد و خال جو لوگوں نے مروتی خوش اخلاقی کے پردے میں چھپائے ہوتے وہ اتر جاتے۔ افضل بھائی کے مقابلے میں ہمیشہ اس کے دو کزنز اچھل اچھل کے باتوں کے وار ان پہ کرتے، ان میں ایک تو بھائی جان سے چھوٹے افضال بھائی ہوتے، دوسرے بدر چچا کے اگلوتے بیٹے صابر، جو ایک دم چہرے پہ ایسا چہرہ چڑھا لیتے جیسے لنگوٹی کس کے اکھاڑے میں اتر چکے۔ ویسے بھی انہیں کسرت کرنے اور پہلوانی کا شوق تھا، وہ باتیں زیادہ نہ کرتے، چہرے پہ لال لال آنکھیں پھیلا کے افضل بھائی پہ نگاہوں کے گولے برساتے۔ وہ افضل بھائی کے رشتے میں سالے بھی تھے، جب افضل بھائی کو کوئی جواب نہ ملتا تو وہ اسے للکارتے، اوئے سالے، سالے ہی نکلے نا، پھر دونوں طرف سے لفظوں کی بمباری ہونے لگتی۔ ایسے میں بھائی جان ہمیشہ آ کے سب کو ڈانٹ کے خاموش کراتے۔ بھائی جان کا احترام ان سے بڑے کزن بھی کرتے تھے، کوئی بھائی جان کے آگے چوں نہ کرتا، بھائی جان کسی کی طرفداری نہ کرتے اور ایک مؤثر امپائر کی طرح دونوں طرف کی ٹیموں کو چپ کرا دیتے۔ طنز و تکرار کی شروع کی گفتگو میں جب تک حالات کنٹرول میں رہتے، بھائی جان خاموش بیٹھے ایک خفیف سی مسکراہٹ سے سب کو دیکھتے رہتے۔ جب دیکھتے کہ گھن گرج زیادہ ہو گئی ہے تو دور بیٹھے بیٹھے ہی دونوں کو خاموش ہونے کا حکم سنا دیتے۔ بھائی جان کبھی کسی کی حمایت یا مخالفت میں کچھ نہ کہتے، بھائی جان پورے خاندان میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور خاندان کی سب سے بڑی سپر پاور تھے، جو فیصلہ وہ کر دیتے کوئی چون چرا نہ کرتا۔ اسی لیے جب وہ ہاتھ ہلا کے جنگ بندی کا اعلان کرتے تو دونوں اطراف سے لفظوں کی گولہ باری بند ہو جاتی، مگر آنکھوں میں دھمکانے کے ڈراوے اگلے چند منٹ تک جاری رہتے۔ جنگ اکثر بے نتیجتاً ختم ہو جاتی، میچ ہر بار برابر رہتا، دونوں فریق باقی حساب پھر کسی خاندانی تقریب میں چکتا کرنے کا ارادہ لیے بیٹھے، ناک سے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے آنکھوں کے ڈیلے اوپر نیچے گھماتے رہتے۔ جنگ رکتی تو جنگ کی کمنٹری پھر چچاؤں کے ہاتھ آ جاتی۔ چچا سراج لوگوں کو ہنسانے میں سب سے آگے تھے، وہ اپنی باتوں کے ساتھ ساتھ باقاعدہ اٹھ کے چل کے چہرے کے خد و خال مسخروں کی طرح بدل بدل کے ہنسا ہنسا کے سب کو لوٹ پوٹ کر دیتے۔ ان کے ساتھ چچا صدر بھی مل جاتے، اکثر ان دونوں کا ہدف افضل بھائی ہی ہوتا، مگر اب افضل بھائی صرف اکا دکا دفاعی فکرہ کہنے سے زیادہ کہنے کی ہمت نہ پاتے، کیونکہ بھائی جان چپ رہنے کا حکم دے چکے ہوتے۔ چچا سراج اپنے مسخرے فکرے سناتے سناتے افضل بھائی کے ساتھ ان کے والد چچا نظر کو بھی لپیٹ لیتے۔ چچا نظر پہ پھپتیاں کسنے کے لیے ان کے پاس ایک سنہرا موضوع موجود تھا، وہ تھا چچا نظر کی چھپی ہوئی دوسری شادی کی خواہش۔ چچی سانولی تھی، چچا نظر ساری عمر کسی خوش شکل گوری بیوہ سے نکاح رچانے کا خواب پالے بیٹھے رہے، خود مزہ لینے کے لیے بات چچا سراج کے کان میں ڈال دیتے۔ سراج وہ بیچاری بیوہ بے سہارا ہے کتنی سندر اور معصوم، بس چچا سراج آنکھیں پھاڑ کے باتیں کھول کے چچا نظر سے ان کے دل کی چھپی خواہش سن لیتے، اور پھر ایسی ہی کسی تقریب میں چچا نظر کی اس دبی خواہش کی رونمائی کرتے، محفل پھر کہکہوں سے گونجنے لگتی۔ اس بار لاہور سے گاؤں جانے کا ٹرین سفر بھی یادگار تھا، ہر کوئی اپنے اپنے سامان کے ساتھ وہاں موجود تھا، کمپارٹمنٹ میں 5-7 بیگ، کوئی 3-4 ٹوکریاں، کئی بستر کے رول اور کوئی 8-9 گٹھڑیاں تھیں۔
سارے سامان کے ساتھ ایک تیل کا چولہا بھی تھا، 2 دیگچیاں اور ایک توا بھی۔ نمک، مرچ اور کچھ مسالوں کی شیشیوں کے علاوہ موسمی پھلوں کے بھی کچھ لفافے تھے، جن میں آموں کی 2 پیٹیاں تھیں۔ انہی آموں کے لیے چچا سراج ریلوے اسٹیشن سے آگ بجھانے والی ایک لال رنگ کی بالٹی اٹھوا لائے تھے۔ اس بالٹی میں ٹھنڈا پانی کولر سے ڈلوا کے آم اس میں ڈال دیے گئے۔ چچا سراج نے آموں پہ بچوں کو حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھ کے فائر فائٹنگ کی ریت سے بھری ایک اور بالٹی خالی کروا کے پانی سے بھرا کے ساتھ رکھوائے کہ آم چوسنے کے بعد ہر بچہ اس بالٹی کے پانی سے اپنے ہاتھ اور منہ پونچھے۔ اگر اس ٹریک پہ کوئی تیز رفتار ٹرین ہوتی تو سفر 5-6 گھنٹوں میں کٹ جاتا، مگر سائیڈ لائن پہ وہ سست رفتار پیسنجر ٹرین ہونے کی وجہ سے پوری رات سفر میں گزر جاتے۔ دن آدھا چڑھ جاتا تب جا کے وہ رکتی رکاتی گاڑی بورے والا اسٹیشن پہ پہنچتی۔ اس سفر میں ٹرین کے اندر کھانے پکے پراٹھے بنے۔ بڑے اپنی الگ منڈلی لگا کے ماؤمیوال، ہیڈ مانپور اور لدھیانے کی پرانی باتیں کرنے لگے۔ ہم بچوں نے کمپارٹمنٹ میں ادھم مچایا ہوا تھا۔ ٹرین جگہ جگہ رکتی، بڑے منع کرتے رہتے، ایک ایک کر کے ہم ابھی آیا کہہ کے اتر جاتے۔ پھر پلیٹ فارم اور ان کے کنارے کھڑی ناکارہ ہوئی اداس بوگیوں کے دروازے کھول کے ان میں چھپتے کھیلتے پھرتے۔ ریل پٹڑی کنارے جامن کے درختوں پہ چڑھ کے جامن توڑتے۔ بڑے ڈانٹ ڈانٹ کے چلا چلا کے بلاتے۔ ہم سر جھکائے شرمندہ سا منہ بنائے واپس آتے، بڑوں سے پٹائی بھی کھاتے اور نیچے منہ کیے ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ ہنستے رہتے۔ میرے ساتھ چھوٹا بھائی کمال ہوتا، ادھر چچا سراج کے 4 بیٹے۔ کمال سے چھوٹے دونوں بھائیوں کو ہم چھوٹا کہہ کے امی جی آپ کے پاس چھوڑ جاتے۔ وہ منہ کھول کھول کے روتے رہتے۔ بڑوں سے ڈانٹ کھا کے ہم انہیں ڈانٹتے، چپ رہو، گاڑی سے نہیں اترنا، خطرناک بات ہے۔ ان کے چہرے ہمیں یوں غصے سے تکتے نظر آتے کہ یہ کیا بات ہوئی، تم لوگوں کے لیے خطرناک نہیں ہے، ہمارے لیے خطرہ ہے۔ یہی حیرت ہمارے چہروں پہ اس وقت ہوتی جب ہمارے بڑے ہمارے سروں پہ تمانچے مار کے ہمیں کمپارٹمنٹ سے نہ اترنے کا کہہ کے خود آرام سے اتر جاتے اور راستے کے پلیٹ فارموں پہ گھومتے پھرتے۔ گاڑی چلنے لگتی تو الگ مزہ آتا۔ مجھے سمجھ نہ آتی کہ پٹڑی کے ساتھ ساتھ کھڑے درخت چلتی گاڑی سے پیچھے لپکتے ہیں، جبکہ دور کھڑے درخت دیر تک پیچھے ہٹنے کی بجائے ہمارے ساتھ ساتھ چلتے جاتے۔ یہ دور اور قریب کھڑے درختوں کا یوں الٹے رخوں پہ چلنا بڑے ہو کے قرب اور ہجر کے فلسفے کو سمجھتے سمجھتے کبھی سلجھ جاتا، کبھی پھر الجھ جاتا۔ اس سفر میں دادی اماں کی پوری کائنات ایک ان کا کالا ٹرنک تھا، جس میں وہ اپنے چند پہننے کے کپڑوں کے علاوہ ضرورت کی ہر چیز چھپائے ساتھ رکھتے۔ ان کے ٹرنک کے اندر جھانکنا ان دنوں ہماری بہت بڑی عیاشی ہوتی۔ ہم بچوں میں سے کسی نے ان کے ٹرنک کا پورا معائنہ نہیں کیا تھا۔ ہر ایک نے اس ٹرنک میں جھاتی مارتے ہوئے تھوڑی بہت چیزیں دیکھی تھی۔ وہ کسی کے سامنے اپنا ٹرنک نہ کھولتی تھی۔ اگر کوئی آ کے جھانکنے لگے تو وہ اسے ڈانٹتی اور ٹرنک کا ڈھکنا ڈھک سے بند کر کے بولتی، بھاگ۔ ہم اکٹھے ہو کے اندازے لگاتے کہ ٹرنک کے اندر کیا کچھ ہے۔ ٹرنک پہ وہ تالا بھی لگائے رکھتی اور چابی ان کے آزار بند سے بندھی ہوتی۔ میں نے ان کی ٹرنک میں ان کی اینک جس کی ایک ٹانگ پہ کالی ڈوری بندھی تھی وہ دیکھی تھی۔ اسی کے ساتھ پنسورا بھی ان کے ٹرنک میں ہوتا، اس لیے کوئی ان کے ٹرنک پہ بیٹھنے کی ہمت نہ کرتا کہ مقدس کتاب اندر ہے۔ 1-2 تھیلیوں میں کچھ ہوتا، مگر کالے کپڑوں کی وہ تھیلیاں کبھی کھول کے ہم میں سے کوئی نہ دیکھ سکا۔ ایک دفعہ چچا سراج کے بیٹے سلیم نے بتایا کہ ایک تھیلی میں بھنے ہوئے کالے چنے اور خشک چھوارے۔ باقی چیزوں کا اسے پورا یقین نہیں تھا، صرف اندازہ تھا کہ شاید اسی میں چھلی ہوئی مونگ پھلی کی گریاں بھی ہیں، اور اسے شک تھا کہ کچھ کشمش کے دانے بھی اس تھیلی میں تھے۔ سلیم کا چھوٹا بھائی جسے سب پٹواری کہتے تھے، وہ اپنا موٹا سر ہلاتا ہوا اور بڑھا ہوا پیٹ پکڑ کے رازداری سے بتانے لگتا، اس تھیلی میں بادام کی گریاں بھی ہیں۔ پھر بحث چھڑ جاتی، کیسے پتا وہ بادام کی گریاں، کیا پتا وہ خوبانی کی گریاں۔ پھر کافی دیر تک بادام اور خوبانی کی گریوں کی شکل و صورت پہ بات ہوتی۔ دوسری 2 تھیلیوں کا راز کسی کو معلوم نہیں تھا۔ کچھ کا خیال تھا ان میں بھی کسی خاص قسم کی گریاں، مگر پٹواری کہتا، میں نے دوسری موٹی پھولے پیٹ والی تھیلی کھول کے دیکھی تو نہیں، مگر اوپر سے ہاتھ لگایا تھا،
اس کے اندر گول گول سی کوئی شیشے کے بنٹوں جیسی چیز ہے، اور ہاتھ سے آواز یوں آئی تھی جیسے ٹرن ٹرن شیشے کی گولیاں آپس میں رگڑی گئیں۔ ہم باقی اس کا مذاق اڑاتے، دادی اماں نے کنچے تھوڑی کھیلنے، بنٹے انہوں نے کیا کرنے، کوئی اور چیز ہوگی۔ تیسری تھیلی چھوٹی تھی، اس پہ کسی کا ہاتھ نہیں لگا تھا، نہ کسی نے دادی اماں کو کھولتے دیکھا، مگر دادی اماں کو اس تھیلی کو اٹھا کے باقی تھیلیوں کے نیچے چھپا کے رکھتے ہوئے ہم میں سے کئی نے دیکھا تھا۔ دادی اماں اس تھیلی کو رکھتی تو وہ یوں پھیل کے بیٹھ جاتی جیسے اس کے اندر کوئی باریک پھسی ہوئی مگر بھاری شے ہو۔ سلیم کا اندازہ تھا کہ اس تھیلی میں کوئی دھات برادہ ہے، کیونکہ دادی اماں اس تھیلی کو سب سے نیچے چھپا کے رکھتی اور کبھی اسے کسی کے سامنے کھولتی بھی نہیں۔ تو سلیم کا خیال تھا کہ اس تھیلی میں سونے کا برادہ ہے۔ میں نے ان دنوں ایک فلم سونے کی تلاش دیکھی تھی۔ میں اپنا علم بگھارنے لگتا، سونے کا برادہ نہیں، سونے کی ریت ہوتی ہے، اسے پگھلا دو تو سونے کی ڈلی بن جاتی، بس وہی ہونی۔ ریت ہی لگی وہ اوپر چھونے سے، مگر بھاری۔ ہاں، سونا بھاری ہوتا ہے، لوہے سے بھی بہت۔ پھر ہم سوچنے لگتے سونے کی ریت کہاں ہوتی؟ پٹواری کہتا سنہری پہاڑوں کے اندر سے جو ندی نکل کے آتی اس کے کناروں پہ ریت ہوتی۔ اس نے بھی کوئی انگریزی فلم میں یہ دیکھا تھا۔ پھر ہم سب بیٹھ کے سنہری پہاڑ کی کھوج لگانے لگتے اور آپس میں اس بات پہ الجھ جاتے کہ سنہری پہاڑ کی ندی کنارے ریت کی بوریوں کو منہ تک بھر کے کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہر کوئی آدھی بوری سے زیادہ نہیں بھرے گا، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ سونا بہت بھاری ہوتا ہے۔ پٹواری کو وزن اٹھانے کی عادت تھی، وہ لڑنے لگا، کیوں؟ جتنی مرضی کوئی بوری بھر کے اٹھا لے، وہ اس کی، کیوں؟ یہ ناانصافی ہے۔ سلیم کہتا اگر منہ تک نہیں بھرنے دو گے تو میں بوری چوڑی لے آؤں گا۔ پھر بوریوں کے سائز طے کرنے میں بحث ہونے لگی۔ دادی اماں کے ٹرنک میں کچھ تسبیحاں بھی تھیں۔ ایک تسبیح تھی تو ہلکے سبز رنگ کے نگوں والی، مگر رات کو وہ یوں ان کے ہاتھ میں چمکتی جیسے کچھ چڑیل دانت نکوں سے ہنس رہی، اور ہنستے ہنستے کچھ دانتوں میں چبائے جاتی۔ دادی ماں رات کو اسے گلے میں ڈال کے ہاتھ میں سوٹی لے کے چلنے پھرنے لگتے، تو وہ تسبیح ان کے گلے میں جھولتی اور جدھر جدھر جاتی نظر آ جاتا۔ اس تسبیح کو دادی اماں کسی کو چھونے نہ دیتی تھی، کہتی یہ ابو الفضل کی تسبیح ہے جو وہ سیستان سے ساتھ لائے تھے۔ کہتی اس کے نگینے خالص یاقوت کے ہیں، جو کبوتر کے خون جیسے سرخ اور بھنے ہوئے مکی کے بھٹے کے دانوں جتنے بڑے تھے۔ اس کے اندر دادی اماں نے جو کالا موٹا دھاگا ڈالا ہوا تھا، ان کے خیال میں اس دھاگے پہ ابو الفضل کے ہاتھوں کا لمس موجود تھا۔ حالانکہ ابو الفضل کی وفات کے بعد اس وقت تک 5 بار دادی اماں اس تسبیح کا دھاگا بدل چکی تھی۔ دادی اماں کی تسبیح کی کرامات کا بہت چرچا تھا۔ وہ کہا کرتی دل میں کوئی بات سوچ لو، کوئی بھی سوال، تسبیح کو پکڑنا نہیں، مگر جب میں کچھ پڑھ کے اشارہ کروں تو بسم اللہ کہہ کے تسبیح کا صرف ایک دانہ ہاتھ میں لے لینا۔ دادی اماں پھر تسبیح کا دانہ اپنے ایک ہاتھ میں لیتی، دوسرے ہاتھ سے تسبیح کے دانوں پہ کچھ پڑھ کے ایک ایک پکڑ کے چھوڑتی رہتی۔ آخر میں یہ بتا دیتی کہ یہ کام ہوگا یا نہیں۔ ان کا جواب ہاں یا نہ میں ہوتا۔ ان کی تسبیح سے بہت سے لوگوں نے سوال پوچھے۔ پھر جب دادی نے کہا ہاں ہو جائے گا جو سوچا، تو لوگوں نے دیکھا وہ ہو گیا۔ جہاں کہتی نہیں تو وہ کام نہ ہوتا۔ مجھے دادی کی تسبیح کی اس کرامت سے بڑی چڑ تھی۔ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا کہ میں دادی اماں کی تسبیح کی ہاں یا نہ کو جھٹلا سکوں۔ ایک بار میرا داؤ لگ گیا اور میں نے سب پہ ثابت کر دیا کہ دادی اماں کی تسبیح فراڈ ہے، اس کے چکر میں نہ آؤ۔ دادی اماں کی تسبیح کی سب سے بڑی حمایتی چچا نظر کی بیٹی اختر تھی۔ گاؤں میں انہی کے گھر دادی اماں کی تسبیح کی بات چھڑ گئی۔ باجی اختر کہنے لگی ابدال، دادی اماں کی تسبیح کبھی جھوٹ نہیں بولتی، میں نے بہت بار آزمایا، بس ایک آزمائش صرف باقی ہے۔ باجی اختر کی آنکھوں میں ستارے سے چمکنے لگے۔ میں نے پوچھا یہ آزمائشی سوال کون سا ہے؟ ان کی آنکھوں کے تارے جگمگا کے چاند سا بن گئے اور وہ کمرے سے باہر برآمدے میں کھڑے بھائی جان کی طرف یوں عقیدت سے تکنے لگیں جیسے کسی درگاہ کی چوکھٹ کو تک رہی۔ تکتے تکتے چمکتے تاروں بھری آنکھوں کو کسی انہونی سوچ کے بادل میں چھپا کے بولی نہ، یہ سوال نہیں بتا سکتے، بس دل میں ہے۔ دادی نے جواب سنا دیا۔ مجھے شک تو کچھ پڑ گیا سوال کیا ہوگا۔ پوچھا اچھا دادی اماں نے کیا جواب دیا، ہاں یا نہ؟
बाजी अख्तर एकदम से खिलखिला गए। दादी अम्मा ने कहा, हाँ, ऐसा हो जाना जो तेरे दिल में। उफ, वो कानों को हाथ लगाने लगे, जैसे कुछ सोच के उनके कान लाल होके गर्म हो गए। अब्दाल, देख लेना, दादी अम्मा की तस्बीह कभी गलत जवाब नहीं देती, बहुत बार आजमाया। एक दिन बारिश हो रही थी, छत टपकने लगी। मुझे अपने अब्बा जी का ख्याल आया। दिल में सोचा, अगर वो आ जाएं तो छत पे तूड़ी डलवा लूं। किससे पूछती, इधर गांव में कोई टेलीफोन थोड़ी। दादी अम्मा की तस्बीह को हाथ लगाया। दिल में सोचा, आज रात अब्बा जी आ जाएंगे। दादी अम्मा की तस्बीह ने कहा, ना। मेरा दिल बैठ गया। फिर हिम्मत की, दिल में सोचा, कल। तस्बीह ने जवाब दिया, हाँ। मेरा दिल खुशी से भर गया। अब मैं सोचूं किस वक्त। दिल में सोचा, पौ फटने तक, क्योंकि शहर से रात देर को आती गाड़ी की सवारियां सुबह की नमाज वक्त गांव पहुंच जाती। तस्बीह बोली, ना। हाय, मेरा दिल फिर बुझ गया। दिल में सोचा, जोहर की अजान तक। जवाब आया, ना। मुझे तुम्हारी तरह तस्बीह के सच पे शक होने लगा, पर मैं बाज ना आई। दिल में फिर सोचा, असर की अजान तक। दादी तस्बीह के दाने गिनती गिनती खुशी से दमक गई। बोली, कुड़िया की सोचे, ए हो जाना इंशाल्लाह। लो अब्दाल, मैं जोहर के बाद घर के दरवाजे के पास मोमजामे की बोरी सर पे लपेटे बारिश में खड़ी हो। 15-20 मिनट ही गुजरे होंगे कि गली का मोड़ मुड़ते हुए शलवार के पांचे ऊपर उठाए, दूसरे हाथ से सर पे चादर लपेटे हुए बारिश में भीगे कीचड़ में चलते हुए अब्बा जी नजर आ। मैं तो मोम जामा उधर ही फेंक दरवाजा खोल के गली में भागी। थप थप, कीचड़ के छींटों से कपड़े भी खराब। जाके अब्बा जी का हाथ पकड़ ली। उन्होंने हाथ में थैला पकड़ा हुआ था, थैले में आम, उसी हाथ से बेचारे शलवार के पांचे ऊपर किए आ रहे थे। मैं तो हैरान, दादी अम्मा की तस्बीह तो वक्त भी बता देती। अब्दाल, तू शक ना कर इस तस्बीह पे। मैं पहली बार हैरान हुआ, मगर टलने वाला थोड़ी था। दिल में आया, दादी की तस्बीह की करामात का फायदा उठाना चाहिए। मैं नया नया गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिल हुआ था। भाईजान की तरह सिविल इंजीनियर बनने का शौक था। दिल में यही सोचा, सिविल इंजीनियर बन जाऊंगा। आंखें बंद करके दादी अम्मा की तस्बीह का एक दाना पकड़ ली। दादी अम्मा मुंह में कुछ पढ़ते हुए अपनी धुंधली प्यारी भरी आंखों से झुर्रियों भरे पपोटे लहरा लहरा के कुछ पढ़ती हुई मुझे यूं तकने लगी, जैसे ढारस दे रही हूं ऐसा ही होगा। तो सोचा, तस्बीह के दाने गिने, फिर एकदम से उनके चेहरे की झुर्रियां उदास होके मुरझा सी गई, और वो बोली, पुत्र ये नहीं होना। कुछ और सोच के फिर तस्बीह पकड़। ओ, मेरे अंदर एकदम झटका सा लगा। फिर सोचा, इंजीनियर के कई शोबे और भी हैं। दिल में सोचा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाऊंगा। दादी ने फिर तस्बीह के दाने गिने, झुर्रियां चेहरे की एक दूसरे पे चढ़ती रही। उनका मुंह खुले का खुला रह गया। बोली, पुत्र कुछ और पूछ। मैंने गर्दन खड़ी करके चारों तरफ खड़े अपने कजन लड़कों और लड़कियों को देखा। 2 बार सरेआम मेरी ख्वाहिश रद्द होगी। मेरा सांस तेज हो गया। मुझे लगे जैसे चेहरे से सेक आ रहा। अब मैं इंजीनियर के बाकी सारे शोबों को एक एक करके पूछने की बजाय सीधा दिल में सवाल ले आया कि इंजीनियर बनूंगा या नहीं। मुझे हर सूरत में अब दादी अम्मा की हाँ सुनना थी। मेरे इर्द गिर्द खड़े कजनों में मेरी बड़ी तौहीन हो रही थी कि खूब दिल में 2-3 सूरतें पढ़ के यही सवाल सोच के तस्बीह का एक दाना पकड़ लिया। दादी अम्मा ने दाने गिनने शुरू किए, एक एक दाने को पकड़ पकड़ के वो छोड़ दी। मेरे दिल में ठा ठा धमाके होते रहे। आखिरी दाने पे आके उनके चेहरे की झुर्रियां एकदम से यूं ऊपर से नीचे गिरी, जैसे कोई गीला कपड़ा सूखते सूखते आंधी से यकलख्त गिर पड़ा। बोली, पुत्र ऐत नहीं होना। हाय, मेरा दिल धड़ धड़ होने लगा। मैट्रिक में पोजीशन होल्डर, पढ़ाई में स्कूल में नंबर 1, ये क्या कह रही। दिल में आया, सब फ्रॉड है। अब फ्रॉड को साबित कैसे करूं। पढ़ रहा था प्री इंजीनियरिंग में। दिल में उल्टा सवाल सोचा, डॉक्टर बनूंगा। तस्बीह का दाना पकड़ा, दादी को पकड़ाया और दादी को ऐसे घूरने लगा जैसे पुलिस वाला मशकूक मुलजम को तकता है। दादी अम्मा फिर मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाती तस्बीह के दाने पकड़ के छोड़ती रही। फिर एकदम उनका चेहरा कटे अनार की तरह खिल के मुस्कुराने लगा। झुर्रियां पल भर में गायब हो गई। बोली,
पुत्र मुबारक हो, ये हो जाना है इंशाल्लाह। दादी के मुंह से ये सुन के इर्द गिर्द खड़े मेरे कजनों ने मुझे कंधे पे थपकी दी। मैंने गुस्से से उनके हाथों के नीचे से अपने कंधे छुड़ाए, पकड़ लिया दादी का फ्रॉड। अब सुनो सब, तुम सबको पता है मैं प्री इंजीनियरिंग में पढ़ रहा हूँ, और दादी अम्मा की तस्बीह कहती प्री इंजीनियरिंग का ये बंदा इंजीनियर नहीं डॉक्टर बनेगा। हा हा हा, है ना अजीब बात। दादी अम्मा, जहाँ मैं पेशावर की तरफ मुंह करके गाड़ी में बैठा, गाड़ी भी पेशावर की, और आप कहें कि मैं कराची जा रहा हूँ। ओ भाई सब सुन लो, ये दादी अम्मा की तस्बीह गड़बड़ है, इसके धोखे में ना आना। तौबा तौबा, प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट इंजीनियर नहीं डॉक्टर बनेगा। तौबा दादी अम्मा, बस करें, ना बेवकूफ़ बनाए। दादी अम्मा मासूमियत से मेरी तरफ हैरान होकर देखती जाए। बोली, पुत्र मुझे तेरी पढ़ाइयाँ नहीं मालूम, मैं तो वो कहती हूँ जो तस्बीह कहती। मेरी बातें सुन के बाजी अख्तर भी एक लम्हे के लिए घबरा गए। उनका मुंह खुले का खुला रह गया। फिर सारे इधर उधर हिला के बोली, अब्दाल तू जो मर्जी कह ले, होना वही है जो दादी अम्मा की तस्बीह ने कहा। मैं जोर जोर से हंसूं, बाकी कजनों को फिर से सारी बात समझाई, और दादी अम्मा के सामने हंसते हुए हाथ जोड़ के बैठते हुए बोला, दादी अम्मा बस कर दे, आपकी तस्बीह की चोरी पकड़ी गई। मुझे क्या पता था कि उस दिन के 41 दिन बाद गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दरख्वास्त देकर प्री इंजीनियरिंग से प्री मेडिकल में आ जाऊंगा और डॉक्टर बन जाऊंगा। चचा नजर की बेटी अख्तर को दादी अम्मा की तस्बीह पर कोई शक ना था। जिस दिन दादी अम्मा ने उन्हें ये खुशखबरी सुनाई, उन्होंने अपने अब्बा को बता दिया। अब्बा, चाहे ताई जी कुछ भी कहें, आप उन्हें मना लें, वो मान जाएंगे। शादी मेरी इकबाल साहब से ही होगी, दादी की तस्बीह ने कह दी। दादी अम्मा के सामने भी ये बात चली। अम्मी जी ने कहा, माँ देखना, मेरा बाला इतना पढ़ा लिखा इंजीनियर है, इंग्लैंड भी जाएगा। ये तो मुझे लुधियाने के जोशी मेरे अब्बा के दोस्त कैलाश चंद ने बाले का हाथ देख के बता दिया था। गुड्डी बधाई हो, तेरा ये पुत्र तो वलायत तक पढ़ने जाएगा, बहुत नाम कमाएगा। देख, बाला 1.5 साल का था उस वक्त। सालों बाद एक दिन जब भाईजान इंग्लैंड जाने के लिए अटैची केस तैयार कर रहे थे, खानदान के लोग उन्हें विदा करने आए हुए थे, तो अम्मी जी सबको फिर से मुस्कुरा के कैलाश चंद की कही हुई बातें बता रही थी। भाईजान फिर जब कुछ सालों बाद इंग्लैंड से वाटर एंड सैनिटेशन में मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग करके ब्रिटिश एयरवेज के जहाज से इस्लामाबाद एयरपोर्ट उतरे, तो मैं जहाज की सीढ़ियों पे उन्हें खुश आमदीद कहने के लिए खड़ा था। उन्हीं के साथ जहाज पे बैठ के लाहौर आए। अम्मी जी उस वक्त दादी अम्मा को यकीन दिलाने में लगी थी। अम्मा, मैंने आपको लुधियाने में ही बताया था ना, आपको याद होगा, आप हमारे पास ही रहती थी। मैंने ख्वाब में आसमान के ऊपर ये इतना बड़ा चमकता रोशन सितारा देखा था, याद है ना अम्मा? मैंने इसके पैदा होने से एक रात पहले ये ख्वाब देख के आपको बताया था, याद आया? हाँ पुत्री, याद है। मुझे अपनी डेंग मारने का भी मौका मिल गया। मैंने अम्मी जी से उनका ख्वाब अपने पैदा होने से पहले का सुना हुआ। बोला, अम्मी जी अपने किसी और बेटी की पैदाइश से पहले भी ख्वाब देखा? हाँ। अम्मी जी आप मुस्कुरा के मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये दाले के पैदा होने से पहले एक दिन 13 दिसंबर की रात को देखा कि आसमान पे चमकता हुआ चांद निकला है, नए महीने का। मैं ख्वाब देख देख के बाग बाग हो गई, हाथ ऊपर उठा के दुआ मांगी, लो अम्मा, अगले दिन 14 दिसंबर को अब्दाल पैदा हो गए। बस बाले और दाले के पैदा होने से पहले ये ख्वाब देखे, सितारा और चांद। दादी अम्मा हाथ उठा के दुआएं मांगने लगी, और अम्मी जी को कमर पे थपथपाते हुए बोली, फिर इकबाल के लिए क्या सोचा? बस अम्मा, कोई पढ़ी लिखी हो, मैं तो ये चाहती हूँ। जैसे तेरी मर्जी बेटा, मैं दखल नहीं देती, लेकिन तू पढ़ी लिखी भी ले आना, दूसरी शादी मना थोड़ी। ये बातें हो रही थीं कि चचा नजर उधर आ गए। दादी की बात उनके कान तक गई। अम्मी जी आपके सामने वो दो जानू होके बैठ गए और बोले, बीबी मुझे कोई एतराज नहीं, मेरी बेटी को भी कोई एतराज ना होगा, आपका हक है, इकबाल साहब को हक है, बेशक जहां मर्जी दूसरी शादी कर लें, बस इसे अपनी बेटी बना लें। आप उस वक्त ना माने। गांव में और घरों में भी बहुत दावतें, फूफी की भी बेटियां थीं भी सब खुश शक्ल। फूफी हाजरा से आपकी पुरानी मोहब्बत भी थी। लुधियाना से निकलते हुए वो आपके साथ गड्ढे में बैठी दरिया के किनारे हैं, एक ही कश्ती में बैठ के दरिया पार किया, कैंप में भी साथ रही। वो आप पे जान छिड़कती थी। उनके घर में दूध देती भैंसों ने आधा सेहन भरा हुआ था।
بیلوں کی جوڑی بھی کھڑی تھی، بکریاں بھی انہوں نے باندھ رکھی تھیں، ان کے گھر میں بالٹی بھر کے دودھ نکلتا، وہ مکھن سے بھری پرات بھر کے آپ کے سامنے رکھ دیتی، جدھر آپ جاتی ادھر لوگ گھر کی مرغیاں پکڑ پکڑ کے ذبح کرنے لگتے۔ بی بی آ گئیں، بی بی آ گئیں، سب کو پتا تھا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بھائی جان بھی وہی کریں گے جو آپ کہیں گے۔ ابا جی کے لیے تو سارے چچے پھوپھیاں برابر تھے، پھر ابا جی اس بات میں بھی دخل نہ دیتے کہ آپ اپنے خاندان سے اگر کسی کو پسند کر کے لے آئیں، ابا جی کو پتا تھا آپ کو فیصلہ کرنا آتا ہے اور آپ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ وہ تو بعد میں چچا نظر نے باقی چچاؤں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، لاہور گھر میں سب آپ کو گھیر کے بیٹھ گئے اور آپ کی منتیں کرنے لگے۔ بات یہاں ختم ہوئی کہ دوسری شادی آپ اپنی مرضی سے جہاں چاہے کر، آپ مان گئے۔ بھائی جان چچا نظر کے گھر بارات لے کر گئے اور باجی اختر بھابھی اختر بن کر آ گئی۔ شادی کے کچھ سالوں بعد بھائی جان خود دوسری شادی کی شرارتن بات چھیڑنے لگے۔ ابا جی کے کان میں بھنک پڑ گئی، وہ آپ کے پاس پیڑھی جوڑ کے بیٹھ گئے، بولے شریفاں اگر یہ کوئی شہر کی پڑھی لکھی کڑی لے آیا تو چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں تیری بات بھی رہ جائے اور بیٹا بھی ہاتھ سے نہ جائے۔ میرا پرانا مئو وال کے ساتھ والے گاؤں فوجو وال کا دوست سلطان ہے نا، لیا والا، اس کی بیٹی نسیم دیکھی، پڑھی لکھی بھی ہے کچھ، ہے بھی خوبصورت، اقبال نے دیکھی بھی، تم بات چلاؤ۔ آپ نے چلا دی، ادھر بھی شادی ہوگی۔ بڑی بھابھی کا نام تھا اختر نسیم اور چھوٹی بھابھی کا نسیم اختر۔ بھائی جان کی دو بیویاں گھر آ گئیں تو آپ کو جیسے کچھ یاد آیا، پھر آپ ابا جی کو گھور کے دیکھتے ہوئے سر ہلا ہلا کے لڑنے لگی، بولی تو بہت کھچرا نکلا، پہلے اپنی بھتیجی بیاہ کے لے آیا، پھر دوستی نبھا لی، میں تو خالی ہاتھ ہی رہی، میرے ہیرے جیسے بیٹے کو ایک نہیں دو پینڈو لڑکیوں میں پھنسا دیا تو نے، مجھ شہر کی پلی لدھیانے کے چوڑے بازار گرجا گھر چوک کی بند گلی کے پہلوان رانجے کی بیٹی سے خوب بتلا لی، یک نہ شد دو شد، دونوں پینڈو، بہت چالاک بن رہا تو والد ابا۔ ابا جی مسکراتے آپ کو دیکھ کے ہمیں پوچھتے کیا کہہ رہی تمہاری ماں؟ آپ ہنستی کہتی یہ مطلب کی بات پوری سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، جو مطلب کی نہ ہو وہ اسے سنائی نہیں دیتی۔ واہ وے بہشتیا والد ابا، میں تجھے ساری عمر نہ سمجھ سکی، تو بہت چالاک نکلا، ایک بھتیجی دوسری دوست کی بیٹی، واہ تیرے تو وارے نیارے ہو گئے۔ میرے بہن بھائیوں کی کوئی بیٹی نہ آئی، 17 بھائی تھے میرے ابا کے، پورا لائل پور میرے خاندان سے بھرا ہے، تجھے شہر نظر نہیں آئے، نگاہ تیری پنڈوں میں جا کے ہی ٹھہرتی، پینڈو ہو نا پیچھے سے ماؤ میوال کے،